الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادھار معاملات کو انجام دینے کا ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ دین اسلام وہ دین ہے جو کہ کامل اور مکمل دین ہے، اور یہ ہماری زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارا دین صرف عقیدے اور نظریے کا دین نہیں ہے، یا عقیدے کے ساتھ ساتھ صرف عبادات پر مشتمل کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، نماز اس طرح پڑھو، روزہ ایسے رکھو، غریبوں کی مدد ایسے کرو، اللہ کے سامنے سر اس طرح جھکاؤ، اور پھر باقی زندگی میں جو تمہارا جی چاہے وہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ڈیلنگ ہے اور جو کاروباری معاملات ہیں، جو کہ آپ کی خرید و فروخت کے معاملات ہیں، قرض کے لینے اور دینے کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے بارے میں بھی دین اسلام ہم کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے جس حال میں بھی ہو اور جو عمل بھی انجام دے رہا ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا وہ مسجد سے باہر اپنی دکان پر ہو، یا وہ فیکٹری کے اندر ہو، یا وہ کسی کو ادھار دے رہا ہو یا وہ لے رہا ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن کریم سے اور سنت مبارکہ سے رہنمائی اور ضابطہ ہم کو نہیں ملتا، اور یہ کہا جائے کہ جی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک یہ فلاں معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں دین اسلام خاموش ہے۔ نہیں، ایک ادنا سے ادنا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دین اسلام کی اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کا حل اور ہر معاملے کا جواب دین اسلام میں ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادھار معاملات کرنے کے حوالے سے ایک ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو بہت سارے جھگڑوں اور بہت سارے آپس کے تنازعات کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو کسی متعین میعاد کے لیے، الی اجل مسمی، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں پر ادھار کے معاملات کے لیے لکھنے کا حکم بیان فرمایا،
پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو کسی معین میعاد کے لیے، یعنی اس کی کوئی متعین مدت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ادھار معاملات ہیں ان کی کوئی متعین مدت ہونی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی نے کسی کو کوئی مال بیچا اور اس نے کہا کہ میں پیسے بعد میں دوں گا، تو اس بعد کا مطلب کیا ہے یہ متعین ہونا چاہیے کہ آیا اس کا مطلب 10 دن ہے، اس کا مطلب 1 مہینہ ہے، اس کا مطلب 6 مہینے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دینے والا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر دے دیں گے، اور جو ادھار لینے والا ہے اس کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو کہ بھائی میرے پاس تو جب پیسے آئیں گے 5-6 مہینے بعد میں اس وقت دوں گا۔ تو 1 مہینے تک تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، لیکن جب معاملہ 2 مہینے پر پہنچے گا تو آپس میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ تو ادھار کے معاملات میں پہلا اصول یہ کہ متعین میعاد ہونی چاہیے اور وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، جب گنجائش ہوگی جب دے دوں گا۔ یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ایک تو ہوتا ہے قرض کا معاملہ کہ جس میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے اپنی ضرورت کے لیے قرض چاہیے، تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے اور انشاءاللہ میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ اس میں بھی کوئی مدت بتا دینی چاہیے تاکہ دینے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی مدت نہ بھی بتائی تو دینے والے کو ہر وقت یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کر لے، مانگ لے کہ بھائی میرے پیسے دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے، لہٰذا اب میں آپ کو مزید قرض نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے پیسے واپس کر دیں۔ تو قرض کے معاملے میں تو دینے والے کو ہر وقت یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپ سے واپس لے لے، کیونکہ وہ اس پر کوئی نفع نہیں کما رہا، کوئی کمائی نہیں کر رہا، وہ ایک سراسر آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی چلو یہ قرضہ لے لو اور جب بھی تمہیں آسانی ہو دے دینا، تو اس میں کوئی متعین میعاد لازم نہیں ہے، کیونکہ قرضے کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، اور دینے والے کو ہر وقت یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ بھائی اب میرے پیسے براہ کرم مجھے واپس کر دیجیے۔ لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا، جس کے اندر آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ادھار آپ کے اوپر چڑھتا ہے، یا آپ کوئی سروس دیتے ہیں اور اس کے بدلے ادھار چڑھتا ہے، جیسے کرایہ داری کا معاملہ ہو گیا، رینٹ کا معاملہ ہو گیا، کوئی جگہ آپ نے لی، کوئی گاڑی آپ نے رینٹ کے اوپر لی، کوئی مشین آپ نے رینٹ کے اوپر لی، یا کوئی آپ سروسز دے رہے ہیں، کوئی کنسلٹنسی سروس دے رہے ہیں، کوئی ایڈوائزری دے رہے ہیں، کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی جو بھی ادھاری بنے گی اور جو بھی معاملہ ہوگا اس کی ادائیگی کی متعین مدت واضح طور پر طے ہونی چاہیے کہ اتنی مدت میں ادائیگی کی جائے گی، تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لیا کرو۔ آج کے زمانے میں معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر لکھنے کا تصور بہت کم ہے، اور یہ آج کے زمانے میں کہ جب لکھنے پڑھنے کی سہولیات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ موبائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہر آدمی کے پاس ہر وقت لکھنے کی سہولت موجود ہے۔ یہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں پورے شہر مکہ کے اندر گنتی کے چند لوگ لکھنے پڑھنا جانتے تھے، اور لکھنے کے اسباب اور وسائل وہ اتنے محدود تھے کہ کاغذ بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، کبھی ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی درخت کی چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا،
کبھی چمڑے کو صاف کر کے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور اس طرح یادداشتیں محفوظ کی جاتی تھیں اور لکھی جاتی تھیں۔ نہ قلم مناسب دستیاب، نہ لکھنے والے کاغذ دستیاب، اس ماحول کے اندر کہ جس میں لکھنا پڑھنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، اس زمانے میں بھی قرآن کریم نے تعلیم یہ دی کہ جب تم کسی ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم اس بات کی کتنی اہمیت چاہتا ہے اور کس اہمیت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے اور آخری انسان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ لہذا وہ اصول بتایا کہ معاملات کے اندر جھگڑے، تنازع اور دشمنیوں کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ معاملات ایک مرتبہ ہو جاتے ہیں اور ان کو لکھا نہیں جاتا، یا یہ کہ ان کی کوئی متعین میعاد طے نہیں کی جاتی، اور یہ جڑ بنتی ہے۔ عمومی طور پر جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہو یا ایک ہی خاندان کا ایک فیملی کا معاملہ ہو، اور یا پھر کوئی بہت اچھی اعتماد والا تعلق ہو، تو اس طرح کے معاملات میں، کاروباری ڈیلز کے اندر اور ادھار لینے دینے کے معاملات میں لکھت پڑھت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بھائیوں جیسا معاملہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات کچھ عرصے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں نئی نئی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نئے نئے خرچے آتے ہیں اور بہت ساری، تو پھر آپس میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 3-4 بھائی ہیں، ایک والد صاحب ہیں، اور کاروبار چل رہا ہے، باپ کا کاروبار تھا، بیٹا بھی اس میں آ گیا، اس کے ساتھ دوسرا بھی آ گیا، پھر تیسرا بھی آ گیا، پھر کچھ شادیاں بھی ہوتی رہیں، پھر محنت بھی ہوتی رہی، نفع بھی آتا رہا، گھر بھی بنتا رہا، گاڑیاں بھی آتی رہیں، بچے بھی باہر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اچانک انتقال ہو گیا کسی کا۔ اب جب یہ معاملات آتے ہیں تقسیم کی طرف، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے تو فلاں عرصے تک یہ محنتیں کی، اور میں نے تو فلاں یہ قربانیاں دیں، لہذا مجھے اس کا بدل ملنا چاہیے، اس کا عوض ملنا چاہیے۔ میں نے تو ساری زندگی لگا دی، آپ تو پڑھ رہے تھے، آپ کی تو شادیوں کے اوپر خرچے ہوئے، آپ کے بیرون ملک سیر سپاٹے پہ خرچے ہوئے، آپ کے آغا خان میں علاج معالجے پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے رہے، اور میں یہاں دکان پہ بیٹھا رہا اور میں کمائی کرتا رہا، تو بھائی مجھے کیا فائدہ ہے؟ اب ان معاملات کے جو تصفیہ ہے تو وہ تصفیہ نہیں ہوتا اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے تو اصول اور قاعدے اس کے نہ طے ہوئے اور نہ ان کو لکھا گیا، بلکہ اس کے لکھنے کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ابھی کیا لکھنا، آپس میں کیا لکھنے کی بات، کیا اصول، کیا ضابطہ، بھائی مل کے تو کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مل کے کام کر رہے ہیں، اگر یہ لکھ لیں گے تو آئندہ کے لیے جھگڑوں سے اور لڑائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے کہ بھائی جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کا کیا حق ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا کیا نفع ہے، دکان میں کیا حصہ ہے، مال میں کیا حصہ ہے، اور باقی چیزوں میں کیا ہے، یا وہ ملازمت کی طرح کام کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جی گھر کے اندر ایک فلور اوپر ڈالنا ہے، اب 2-3 بھائی مل کے رہتے ہیں گھر کے اندر، والد صاحب بھی رہتے ہیں، تو ایک بھائی نے 10 لاکھ روپے دے دیے، ایک نے 20 لاکھ روپے دے دیے، مل کے ایک فلور ڈال دیا، اور جناب وہ گھر بن گیا، اس میں ایک بھائی کی رہائش بھی ہو گئی۔ 10-20 سال کے بعد جب وراثت کا معاملہ درپیش ہوا تو اب اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ جی وہ جو 10 لاکھ روپے دیے تھے، جو 20 لاکھ روپے دیے تھے، جو تعمیر میں پیسے ڈالے تھے،
تو وہ پیسے کس بات کے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 30 لاکھ روپے کی تعمیر ہوئی تھی، اس میں سے 20 لاکھ روپے میں نے ڈالے تھے، لہٰذا اس مکان کا، اس فلور کا جو 2/3 حصہ ہے وہ میرا ہے، لہٰذا آج اگر اس کی ویلیو 3 کروڑ روپے کی ہے تو اس میں سے 2 کروڑ روپے مجھے ملیں گے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ تو آپ نے قرضے کے طور پہ دیے تھے، والد صاحب کو ادھار پیسے دے دیے تھے، والد صاحب نے پیسے لگا دیے، اپنے 20 لاکھ روپے لو اور باقی جو 2 کروڑ 80 لاکھ روپے ہیں وہ تو ترکے میں تقسیم ہوں گے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ جو بہوؤں کے زیورات ہوتے ہیں وہ زیورات اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں اور کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے۔ اب وہ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جی جب زیور لیا تھا تو 80,000 روپے کی اس کی تولے کی ویلیو تھی، تو 10 تولہ سونا تھا اور 8 لاکھ روپے کا تھا، اور آج جب ہمارا تصفیے کا معاملہ آ رہا ہے تو 1,30,000 روپے کا سونا ہے اور 13 لاکھ روپے کی اس کی ویلیو ہے۔ جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آج کے حساب سے پیسے دو، اور جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے آپ نے تو 8 لاکھ روپے کا زیور دیا تھا لہٰذا 8 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کچھ دیا گیا تھا وہ کس نیت کے ساتھ دیا تھا، کتنی مدت کے لیے دیا تھا، اور یا یہ کہ دیا تھا کسی کو، یا پھر یہ کہ آپ نے تو اپنا رہائش کے لیے جناب آپ نے پیسے ڈالے تھے، آپ کی شادی ہونی تھی، گھر کی ضرورت تھی، آپ نے پیسے ڈال کے اس کے اندر فلور ڈلوا لیا تھا، چلو جب تک ابا کی زندگی تھی، جب تک آپ بھی رہتے رہے، ہو گیا، اب بٹے گا، اب بٹوارا ہوگا، اب سب کو ملے گا۔ تو وہ بیچارہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ لو میں نے کیا کیا۔ لیکن یہ سب اس وجہ سے کیونکہ معاملات کو لکھت میں نہیں لایا گیا، کہ آپ اگر لکھ لیتے اس معاملے کو، روز کے معاملات جو دارالفتہ کے اندر آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے اس بات کی کوئی لکھت میں کوئی دستاویز ہے، تو جواب ملتا ہے کہ لکھت میں کوئی دستاویز نہیں۔ ہاں ابا نے فلانے کو یہ کہا تھا اور فلانے کو یہ کہا تھا اور زبانی طور پہ یہ بات ہوئی تھی، لکھت میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ اصول بتایا کہ دیکھو بھائی اس کو لکھ لیا کرو، پہلی بات۔ اسی طرح سے دوسرا اس سے فائدہ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو کوئی قرضہ بھی دیا اور وہ اس کی دستاویز بنا لی، اس کو لکھ لیا، تو اس سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اس کے اندر کوئی بھول پیدا نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے تھے یا 12,000 روپے دیے تھے۔ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ 12,000 روپے دیے تھے، اور اگلا آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے تو 10,000 روپے دیے تھے۔ اسی طرح جب پیسے واپسی کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے مجھے 5,000 روپے واپس کیے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو 7,000 روپے دیے تھے۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہ جب واپسی ہو رہی تھی پیسوں کی تو وصول یابی کے کوئی تحریر موجود نہیں ہے، کوئی اس میں ایڈجسٹمنٹ کی کوئی ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے، کوئی انٹری موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے لکھت کے اوپر قرآن کریم زور دیتا ہے، چاہے بھائیوں کا معاملہ ہو اس کو لکھ لو اور واضح طور پہ کر لو۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ جس آدمی کو لکھنا آتا ہو تو وہ انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ اب جب اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں تو آج بھی جو قانونی دستاویز تیار ہوتی ہے، جو معاہدات تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، چاہے وہ کرایہ داری کا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو وہ عام طور پہ لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایک معاہدہ لکھ دیتے ہیں اور دونوں فریق اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے کہ دونوں فریقوں کی جو واقعتاً حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اندر آنے چاہیے، کسی ایک آدمی کی سائڈ نہ لے، کسی ایک آدمی کے فیور میں معاہدے کو اس طرح سے نہ لکھے کہ دوسرے آدمی کو نقصان ہو جائے، بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس معاہدے کو ڈرافٹ کرے، اس دستاویز کو تیار کرے، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی جانبداری والا اور زیادتی والا پہلو نہ ہو۔ پھر آگے قرآن کریم نے ایک اصول یہ بتایا کہ دیکھو
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ اگر اس لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اصول یہ بتایا کہ اپنے مردوں میں سے 2 لوگوں کو اس پر گواہ بھی بنا لو، یہ اور زیادہ بہتر ہے، یہ اور زیادہ مضبوط ہے کہ معاملے کو لکھ بھی لیا اور ساتھ میں 2 گواہ بھی قائم کر لیے، تاکہ اگر کوئی لکھت میں بھی اختلاف واقع ہو جائے تو 2 گواہ یہاں موجود ہوں جو کہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی معاملہ تو اس طرح سے ہوا تھا۔ ایک آدمی کل کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ دستاویز تو میری ہے ہی نہیں، یہ سائن تو میرے ہے ہی نہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو اور میں نے کوئی سائن کیے ہوں ایسے۔ تو جو 2 گواہ موجود ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہوا تھا اور ہمارے سامنے ہوا تھا اور آپ دونوں نے سائن کیے تھے۔ تو 2 گواہ، 2 مرد، وہ معیار ہے گواہی کا کہ جو پھر آگے جا کے گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں کہ معاملہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی آپ کو نہ مل رہا ہو، تو 1 مرد اور 2 عورتیں پھر وہ گواہ بن سکتی ہے، گواہ بن سکتی ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ چونکہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بھول کا ایک مادہ رکھا ہے، وہ چیزوں کو بالکل درست طریقے سے یاد رکھ لیں، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ اس کو ضبط کر لیں، یہ صفت ان کے اندر کم ہے مردوں کی بنسبت، اور بھول کا مادہ زیادہ ہے، باتوں کو بڑھانے چڑھانے کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہے کہ 2 کی 3 کر دیں، 3 کی 4 کر دیں، تو یہ معاملات عورتوں میں زیادہ ہیں۔ قرآن کریم نے 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کے برابر رکھا کہ دیکھو 1 مرد تو موجود ہو اور دوسرے مرد کے بدلے میں کوئی 2 عورتیں اگر موجود ہیں تو یہ بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ تو عام معاملات کے اندر جو گواہی کا معیار ہے، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، کوئی طلاق کا معاملہ ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی کرایہ داری کا معاملہ ہے، آپس میں قرضوں کے لین دین کا معاملہ ہے، ان سارے معاملات میں گواہی کا اصول یہ ہے یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اگر 1 مرد اور 1 عورت ہوگی تو یہ گواہی مکمل نہیں ہے، یعنی اس کو اگر عدالت میں لے کے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جب گواہی دینے کا معاملہ آئے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے کہ بھائی معاملہ تو اس طرح سے ہوا تھا، تو ایسے ایسے، دوسرے ہاں مجھے بھی یاد آ گیا کہ بات ایسی ہی تھی۔ تو یہ چونکہ عورتوں میں ایک معاملہ ہے، کمزوری ہے، اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ نے ہی یہ ضابطہ بنایا ہے۔ باقی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر 1 عورت کی گواہی بھی اسلام نے قبول کی ہے، 1 عورت کی گواہی، صرف 1 عورت کی، اور وہ اس معاملے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی عورت کا ایک بچہ ہوا، تو 1 عورت اگر گواہی دے رہی ہے کہ یہ بچہ اس عورت سے پیدا ہوا ہے تو یہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو عام طور پہ وہاں پہ کوئی مرد تو موجود ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس عورت سے کون سا بچہ پیدا ہوا ہے، اور عورتیں بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی، تو ولادت کے وقت عام طور پہ ایک کوئی دائی ہوتی ہے، اس طرح سے کوئی 1 آدھ عورت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے، شریعت مطہرہ نے ایسے مواقع پر 1 عورت کی گواہی کو بھی قابل قبول مانا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جہاں پہ عورتوں کا ہی معاملہ ہے اور وہاں پہ عورتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا، تو وہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ 1 عورت کی گواہی کو بھی مانا ہے۔ دین اسلام بہت مصلحت اور حکمت پر مشتمل دین ہے،
اسی طرح کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں پہ عورتوں کی گواہی کو بالکل تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ حدود اور قصاص کا معاملہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، اسی طرح سے چوری کی حد کا معاملہ ہے، زنا کی حد کا معاملہ ہے، شراب کی حد کا معاملہ ہے۔ حدود کے اندر عورتوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا، اس کو الگ کر دیا ہے بالکل، کیونکہ حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے، بہت نازک ہے، اور اس کے اندر گواہی بہت مضبوط چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کیا۔ تو دین اسلام کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، تو معاملات کے اندر اس بات کی تاکید فرمائی کہ ایک تو اس کو لکھو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر گواہ بھی بنا لو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُولًا۔ بعض دفعہ انسان کسی سفر پہ ہے، کسی شہر سے باہر ہے، وہاں پہ کوئی آپ کا ادھار کا لینا دینا ہو رہا ہے، کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، معاہدہ تیار کرنے والا موجود نہیں ہے، اور گواہ بھی آپ کو نہیں مل رہے، ایسے معاملے کے ایسی صورت کے اندر آپ دوسرے آدمی کو کیا گارنٹی دیں، اور کیسے اس کا وثیقہ کیا بنائیں؟ اس کے لیے شریعت نے ایک اور طریقہ کار دیا، وہ یہ دیا کہ رہن کا طریقہ۔ یہ پہلے زمانے سے رائج تھا، اور دین شریعت مطہرہ نے اس کی توثیق کر دی، اس کو جائز رکھا۔ وہ کیا ہے کہ کوئی چیز گروی رکھ دو، کوئی رہن رکھ دو کہ جی میں نے آپ سے ادھار کیا ہے، لکھت پڑھت کا کوئی ابھی موجود نہیں ہے، لیکن آپ یہ میری گھڑی ہے اتنی مالیت کی، یا میرے پاس یہ کوئی سونا پڑا ہوا ہے اتنی مالیت کا، یا یہ جی میرا موبائل فون ہے، یا یہ فلانی چیز ہے، یہ آپ رہن رکھ لیجئے اپنے پاس، یا یہ میری پلاٹ کے کاغذات ہیں، آپ یہ رہن رکھ لیجئے اور مجھے پیسے دے دیجیے، مجھے ادھار کر لیجئے، تو جب میں آپ کی ادائیگی کر دوں گا تو یہ میری چیز چھوڑ دیجیے گا، مجھے واپس دے دیجیے گا۔ اس کو کہتے ہیں رہن، اور اس کو اردو میں گروی کہتے ہیں، گروی رکھنا۔ تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ آج کل آپ اشتہارات بھی پڑھتے ہیں، بینک قرضے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سونا ہمارے پاس رکھوا دیں اور قرضہ آپ لے لیجئے، تو یہ بھی دراصل رہن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے زیور کی شکل میں ہے، وہ آپ ہمارے پاس رکھوا دیجئے اور ہم سے قرضہ لے لیجئے، تو یہ رہن رکھوا دیں آپ۔ اسی طرح بہت سارے معاملات کے اندر یہ رہن لیا جاتا ہے اور رہن رکھا جاتا ہے، تو رہن رکھنے کا بھی تصور اسلام میں موجود ہے، اور یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ایک چیز جو بہت غلط اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قرضہ دیا، 20 لاکھ روپے کا قرضہ دیا مثال کے طور پہ، اور اس نے کہا کہ جی آپ مجھے کیا شیورٹی دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ میری ایک زمین ہے، یہ زمین آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور جب میں آپ کے پیسے واپس کر دوں تو آپ مجھے زمین واپس کر دیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے زمین لے لی۔ اچھا، اس زمین فرض کریں کہ وہ کوئی دکانیں ہیں، فرض کریں وہ کوئی زراعتی زمین ہے، یعنی اس زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی نے قرضہ دیا ہوتا ہے تو وہ اس زمین کو یا ان دکانوں کو یا اس گھر کو اپنے پاس رہن کے طور پہ تو رکھتا ہے، لیکن اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، بعض مرتبہ اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، اس کا کرایہ کھاتا رہتا ہے، یا اگر وہ زراعتی زمین ہے تو اس پہ کاشت کرتا رہتا ہے، فصل اگاتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھائی تم نے جب میرے پیسے دینے ہو تم دے دینا، اور اس وقت تک تمہارے رہن سے میں یہ فائدہ حاصل کروں گا، تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے حکم میں، یہ سودی معاملہ ہے، کیونکہ جو قرضہ دیا جاتا ہے وہ بغیر نفع کے دیا جاتا ہے، اور اگر قرضے سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے تو یہ سود ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو قرضہ دیا اس کے بدلے میں آپ نے رہن سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ کوئی آدمی کسی کو
مفت کے اندر اپنی زمین، اپنی دکان، اپنا گھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ تم استعمال کرتے رہو۔ وہ اس لیے اجازت دے رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے۔ جب قرضہ دے رکھا ہے تو آپ اپنے قرضے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو قرضے سے فائدہ ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ تو رہن جو رکھا جائے گا وہ استعمال نہیں کیا جائے گا، استعمال کرنے کی شرط پہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ امانتاً رکھا جاتا ہے، صرف اور صرف امانت ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر جب آدمی اپنی ادائیگی کر دیتا ہے تو یہ پیسے اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں، یہ چیز اس کو واپس کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رہن۔ تو رہن کے اپنے الگ احکامات ہیں۔ تو شریعت نے رہن کی بھی اجازت دی اور گروی رکھنے کی اجازت دی۔ تو معاملے کی بات یہ ہے، اصول یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی معاملہ کرو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو تاکہ اس کی تمام شرائط اور اس کی تمام چیزیں وہ واضح ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ جب معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو واضح نہیں کرتے۔ کرایہ داری کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کرایہ دار کو کیا حقوق حاصل ہوں گے اور کیا اس پہ پابندیاں ہوں گی، یہ واضح نہیں کرتے۔ عام طور پہ جب دونوں فریقوں کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ کسی ریئل اسٹیٹ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ایک بنا بنایا ٹیمپلیٹ اٹھا کے پرنٹ کر کے اور وہ ان کو دے دیتا ہے۔ لیکن ہر معاملے کے اندر کچھ اونچ نیچ، کوئی شرائط اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ تو جب معاملات پڑھتے ہیں آپس میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ جی فلاں کام میں تو گھر میں کرانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کی تو اجازت نہیں ہے آپ کو۔ پتہ چلتا ہے کہ ایگریمنٹ میں تو ایسی کوئی بات لکھی بھی نہیں، نہ ہاں میں نہ نام ہے، تو پتہ ہی نہیں۔ اور وہ اس کے اندر یا پھر زبانی طور پہ تو کوئی بات ہو گئی لیکن اس کو تحریر نہیں کیا گیا، تحریر میں وہ بات موجود نہیں ہے۔ یا زبانی جب معاملہ ہوا تھا اس وقت تو کوئی شرائط نہیں تھی، جب تحریری دستاویز سامنے آئی تو انہوں نے اس میں بہت ساری شرائط لکھ دی اور ساتھ میں دستخط بھی کرا دیے، اور اگلے نے پڑھا بھی نہیں کہ بھائی جو زبانی معاملہ ہوا ہے وہی لکھا ہوگا، معلوم ہوا کہ دوسرا کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو ان معاملات کو بہت وضاحت کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ دیکھنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تاکہ ہر طرح کے جھگڑے سے اور ہر طرح کے تنازع سے اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے اور بالکل واضح کیا جائے۔ قرآن کریم نے اس کا اہتمام کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کی تاکید فرمائی۔ اور آج بحیثیت مجموعی ہم میں یہ لکھنے کا رواج بہت کم ہے، اور جو غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے یہ اصول ایسے اپنائے ہیں کہ ذرا ذرا سے معاملات کے اوپر اور ذرا سے معاہدے کے لیے 20-20، 30-30، 40-40 صفحوں کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک ایک چیز کو، ایک ایک شرط کو، ایک ایک بات کو بالکل واضح کر کے لکھا جاتا ہے کہ جی اگر فلانی بات پیش آ گئی تو کیا معاملہ ہوگا، اگر آفت ناگہانی پیش آ گئی تو کیا ہوگا، اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو کیا معاملات ہوں گے، اگر یہ فلانی بات ہو گئی تو معاہدہ ختم کرنے کے اختیارات ہوں گے، اور معاہدہ ختم ہوگا تو پھر دونوں پارٹیاں کس طرح سے آگے ڈیل کریں گی، اور جو معلومات کا تبادلہ ہوگا وہ کانفیڈینشیل ہوگا، اور ہمارے کاپی رائٹس کا کیا ہوگا، اور بے تحاشا چیزیں، ایک ایک چیز، ایک ایک تفصیل اس کے اندر لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک نقطے کو صحیح کیا جاتا ہے۔ لکھنے کا اہتمام ہے غیر مسلم اقوام کے اندر، اور یہ اصول ان کو اسلام نے ہی دیا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تو اس کا تصور نہیں تھا، اور ہم اپنی ہی ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ باہر آپ کو اس کا کوئی تصور نہیں ملے گا کہ دو لوگوں میں کوئی اس طرح کا معاملات پیش آ رہے ہوں اور لکھت پڑھت کا کوئی تصور ہی نہیں، باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے اور بنایا جاتا ہے ایگریمنٹ، اس پہ سائن کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور بات بالکل واضح ہو۔ ہم میں سے یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں کسی آدمی کو برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس معاملے کو لکھ لیتے، تاکہ تو وہ کہے جی آپ کو اعتبار نہیں میرے اوپر،
جی اعتبار، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اعتبار ہو تو نہ لکھو اور جو اعتبار نہ ہو تو لکھ لیا کرو، یہ ایسی کوئی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتبار ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ لکھنا کب ہے۔ لکھنے کا حکم اپنی جگہ ہے اور اعتبار تو اپنی جگہ ہے۔ اعتبار نہ ہوتا تو آپ سے معاملہ کرتے۔ تو بہرحال ان باتوں کو اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے جو معاملات ہیں اس میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اے اللہ ہم جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اور اللہ ہمارے معاملات کو صاف فرما، ہمارے معاملات کو واضح فرما، ہم کو آپس کی معاملات کی غلطیوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔